یسوع مسیح کی کبھی قادر اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جو آپ جانتے ہیں کہ کل پوری دنیا میں 12 اپریل کو پوری دنیا میں عید القیامت المسیح جو ہے وہ منائی گئی، اور پوری دنیا نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ اگرچہ وہ اپنے گھروں میں تھے تو بھی میرا ایمان ہے کہ ہر ایک مسیح نے اسی جوش کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ، جس طرح سے ہر سال وہ یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی قدرت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس سال بھی کیا ہے۔ آج یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی جو عید ہے اس کا دوسرا دن ہے۔ آج سے میں ایک نیا سلسلہ آپ کے لیے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے گڈ فرائیڈے والے دن یعنی پورے ہفتہ کو سیلیبریٹ کیا۔ گڈ فرائیڈے والے دن خاص طور پہ ہم نے 7 صلیبی کلمات کے بارے میں سنا کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، یا جب وہ صلیب کے راستے پر تھا، تو اس نے 7 صلیبی کلمات کہے۔ تو جس طرح یسوع مسیح نے اپنے مرنے سے پہلے 7 کلمات کہے اور ہم انہیں یاد کر کے اپنے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے خدا یسوع مسیح جب جی اٹھے تو وہ پہلے 7 الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ 7 الفاظ جو ہے وہ 7 قیامتی کلمات بھی کہلاتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کے جو کلمات ہیں انہیں 7 قیامتی کلمات بھی کہے جاتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا کلمہ ہے، آئیے اس سے پہلے کہ ہم 7 سے پہلے کلمے کی طرف جائیں، میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 20 باب اور اس کی 11 سے 15 آیات تک ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نگاہ کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرانے اور دوسرے کو پنتانے بیٹھے دیکھا، جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تم کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ باقی کا پڑھا اور سنا جناب سب کے لیے باعث ہو۔ جو یسوع مسیح کے منہ سے جی اٹھنے کے بعد پہلے الفاظ نکلے، یا پہلا کلمہ جو نکلا، وہ مریم مگدلینی کے ساتھ بات کرتے ہوئے نکلا، اور وہ کلمہ تھا کہ اے عورت، تو کیوں روتی ہے اور کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم ان الفاظ پر غور کریں اور اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں، یا اس میں سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دیکھیں، اگر ہم اس کے پس منظر کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ مریم مگدلینی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یسوع مسیح کے مرنے کے بعد تیسرے دن یعنی اتوار والے دن صبح سویرے، ابھی تڑکے اندھیرا ہی تھا، تو اس وقت جو ہے وہ قبر پر پہنچی۔ لیکن جیسے ہی وہ قبر پر پہنچی، اس نے دیکھا کہ قبر کے منہ سے پتھر جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے، اور وہ پریشان ہو گئی، اور اس نے دوڑ کر اپنے ساتھیوں کو یعنی یوحنا کو اور پطرس کو بتایا کہ یسوع مسیح کو، ہمارے خداوند کی لاش کو کوئی چرا کر لے گیا ہے، یا وہ اٹھا کر کوئی لے گیا ہے۔ تو وہ بھی اس کی بات سن کر جلدی جلدی بھاگے دوڑے آئے اور دیکھا کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہے۔ لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کی لاش کو وہاں پر نہیں پایا تو وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن بائبل یہ فرماتی ہے کہ جو مریم مگدلینی ہے وہ قبر کے باہر کھڑی روتی رہی، وہ واپس اپنے گھر کو نہیں گئی، اور روتے روتے جب اس نے اندر قبر کی طرف دیکھا، اور یاد رکھیں کہ جو یہودیوں کے دور میں، یا جس دور میں یسوع مسیح جو ہے وہ موئے،
اس دور کی قبروں میں اور آج کی قبروں میں بہت فرق ہے۔ آج کی قبر جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، 6 فٹ یا 7 فٹ تک ہو سکتی ہے، لیکن جو یسوع مسیح کے دور کی قبریں تھیں وہ غار نما ہوا کرتی تھی، یعنی بہت بڑے بڑے غار ہوا کرتے تھے، اور ان میں جو عمرہ تھے یا عام لوگ بھی تھے، اور بہت دفعہ جو عمرہ تھے وہ اپنے لیے پہلے سے قبروں کو خرید کر رکھتے تھے، اپنے لیے جو قبر کی جگہ وہ پہلے سے خرید کے رکھتے تھے۔ اور یسوع مسیح جس قبر میں رکھے گئے وہ ایک غارنما قبر تھی اور بالکل نئی حالت میں تھی، اور جب مریم مگدلینی وہاں پہ پہنچی ہے تو پتھر جو ہے وہ لٹا، اور وہ جو پتھر سامنے رکھا ہوتا تھا وہ اس قدر بھاری ہوا کرتا تھا کہ ایک عام شخص جو ہے اس کو اکیلا جو ہے وہ موو نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے بھی مریم جو ہے وہ پریشان تھی کہ پتھر جو ہے وہ لڑکا ہوا ہے، تو یقیناً جو ہے اس کو کسی نے لڑکایا ہے اور میرے خداوند یسوع مسیح کی لاش کو کوئی چرا کر لے گیا۔ جب اس نے اندر جھانکا تو وہاں پر بائبل فرماتی ہے کہ اس نے 2 فرشتوں کو، ایک کو سرانے اور ایک کو پاؤں کی طرف جو کھڑے دیکھا۔ تو ان میں سے ایک فرشتے نے مریم سے کہا کہ تو کیوں روتی ہے؟ تو مریم نے روتے روتے کہا کہ میرے خداوند کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑی بائبل فرماتی ہے کہ یسوع مسیح اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ اس کو پہچان نہ سکی، اور یسوع مسیح کے منہ سے مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد یہ پہلا کلمہ صادر ہوا کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ آج ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کلمے میں کچھ سچائیاں چھپی ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز، بہت سارے لوگ اس وقت بھی اور آج بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یسوع مسیح حقیقت میں نہیں جی اٹھا، اور شاگردوں نے یہ اپنے پاس سے کوئی کہانی بنا لی ہے۔ لیکن یہ پیسج، یہ الفاظ خاص طور پر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں جی اٹھا ہے، اور یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی بات ہے۔ کیونکہ یہودی کلچر کے مطابق کسی بھی بات کی یا کسی واقعے کی تصدیق کے لیے 2 یا 3 لوگوں کی، 3 مرد حضرات کی شہادت کی ضرورت پڑتی تھی، ان کی گواہی کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مگدلینی پہلی گواہ بنی ہے، اور یہودی کلچر میں عورتوں کی گواہی کو تقریباً نہ ماننے کے برابر تھا، عورتوں کی گواہی نہیں مانی جاتی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو شاگردوں نے کوئی کہانی لکھنی ہوتی یا کوئی ایسی جھوٹی بات لکھنی ہوتی تو پھر یہاں پر وہ حقیقت میں مردوں کی گواہیاں شامل کرتے، لیکن جو مصنف نے دیکھا ہے، جو یوحنا نے دیکھا ہے، اس کو اسی طرح سے لکھا ہے کہ پہلی گواہ جو ہے وہ مریم مگدلینی ہے۔ تو یہ اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے ایک ٹھوس ثبوت ہے، یہ ایک اہم سچائی ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی بات ہے۔ دوسری بات کہ یہودیوں کے کلچر میں بھی اور آج کے کلچر میں بھی، اگر خاص طور پہ پاکستانی کلچر میں دیکھیں تو مردوں کو ہمیشہ جو ہے وہ فوقیت حاصل رہی ہے، اس کو برتری حاصل رہی ہے، لیکن یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو مریم مگدلینی پر ظاہر کرنے کے وسیلہ سے اس بات کو بھی ہم تک پہنچایا ہے کہ یسوع مسیح کی نظر میں کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اس کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ وہ اپنی خدمت کے لیے مرد و خواتین کو برابر
جو ہے وہ مواقع دیتا ہے اور برابر اپرچونٹی دیتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے مرد و خواتین دونوں ہیں۔ آمین۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں، جو پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی۔ پہلے ہم پازیٹیو چیزوں کی اگر بات کریں، یعنی مثبت چیزوں کی بات کریں، جو مریم مگدلینی کے حوالے سے ہے کہ وہ جو ہم نے پیسج پڑھا کہ وہ روئی ہے اور فرشتوں نے اسے پوچھا بھی ہے، تو پہلی چیز جو مثبت انداز میں ہم اگر اس کو دیکھیں، جو ایمانداروں کے لیے بڑی تسلی کی بات ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ مسیحی یا ایماندار لوگوں کی مشکل میں، دکھ کی گھڑی میں انہیں تسلی دینے کے لیے ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کیوں روتی ہے، وہ اسے تسلی دے رہے ہیں۔ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کلمہ ہے یہ ہمدردی کا کلمہ کہلایا جا سکتا ہے، اس کو ہم ہمدردی کا کلمہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ بھی مریم کے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہیں کہ تو کیوں رو رہی ہے۔ آج بہت سارے ایماندار ہیں، جب وہ دکھ میں ہوتے ہیں، جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں، جب وہ پریشانی کی حالت ہوتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں وہ ان کے چوگرد آ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا کا کلام بھی یہ فرماتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ کھڑا ہے۔ آمین۔ دوسری بات جو آج میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ مریم کا رونا اگر مثبت انداز میں دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس لیے رو رہی ہے کہ اب اس کی رفاقت جو ہے وہ یسوع مسیح سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ شاید میں دوبارہ کبھی یسوع مسیح کو نہیں دیکھوں گی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ محسوس نہیں کرتے، وہ یسوع مسیح سے رفاقت کے بغیر زندگی گزار ہوتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں ہوتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر مسیح کی رفاقت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمیں ضرور مریم کی طرح رونا چاہیے۔ اس کا رونا جو ہے وہ یسوع مسیح سے رفاقت دور ہونے کی وجہ سے۔ عزیزو، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری رفاقت جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ درست طور پر نہیں ہے تو پھر ہمیں مریم کی طرح رونا چاہیے۔ تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جب اسے کہا کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے، تو یہ یسوع کے الفاظ اس کے لیے اصل میں ہمدردی کے الفاظ ہیں۔ تو آج بھی جب کوئی شخص جو ہے دکھ میں، مصیبت میں ہوتا ہے تو میرا اور آپ کا منجی خداوند جو ہے وہ ان الفاظ کے وسیلہ سے ہمیں تسلی دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی کیوں روتے ہیں، کیونکہ میں زندہ ہوں۔ اور مکاشفہ کتاب میں جب یوحنا کے ساتھ خداوند ہم کلام ہوتا ہے تو خداوند یسوع سے کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہتا اور سب رہتا۔ تو یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ تم کیوں روتی ہے، یہ ہمارے لیے بھی تسلی کے الفاظ ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ آمین۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا منفی انداز میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں جب کوئی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، جب کوئی آزمائش کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا چکا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کئی بار شاگردوں کو بتایا اور ان میں مریم مگدلینی بھی شامل تھی کہ لازم ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ مرے اور پھر جی اٹھے، اور اس نے کہا کہ میں اپنے جی اٹھنے کے بعد ان سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یاد کی جانی چاہیے تھی، لیکن مریم ان ساری باتوں کو بھول کر صرف دکھ میں مبتلا تھی کہ میرا منجی خداوند مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ایمان کو برقرار نہیں رکھتے، وہ خداوند کے کلام کی باتوں کو یاد نہیں رکھتے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے کلام کو جو لکھا جا چکا ہے، جو باتیں اس نے کہی ہیں،
ان को याद रखना है और तसल्ली हासिल करनी है। और दूसरी बात कि कुछ लोग मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगियों में से उस वक्त खो देते हैं जब वो यीशु मसीह को सिर्फ अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए अपना बादशाह बनाते हैं। बहुत सारे रसूल, बहुत सारे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग उस वक्त इसलिए अफसरदा हो गए, इसलिए वो मायूसी का शिकार हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि यीशु मसीह इस दुनिया का बादशाह है और वो इस दुनिया में जिस तरह से मूसा ने बनी इसराइल को फतह दिलाई, हमें भी रोमियों की कैद से आज़ादी देगा। लेकिन जब यीशु मसीह मर चुका है तो लोग मायूस हो चुके हैं। शायद ये रोना उस मायूसी का इजहार भी हो सकता है। तो अगर आप और मैं कोई ऐसी तबीयत रखते हैं कि हम सिर्फ यीशु मसीह को अपनी दुनियावी चीज़ों के लिए अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तो फिर वो शायद हमारी ज़िंदगी में आज भी होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा यीशु को माने, जिंदा यीशु की प्रस्तिश करें, तो फिर लाजमी है कि उससे अपनी दुनियावी चीज़ों का खुदा ना माने, बल्कि अपनी रूहानी चीज़ों का खुदा, अपनी रूहों का खुदा माने। और तीसरी और आखिरी बात कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों से दूर करने का वसीला बन सकते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग कुछ बिदती किताबों को पढ़ने के बाद जो है वो शक में मुब्तला हो जाते हैं, क्या हकीकत में यीशु मसीह दुनिया के लिए मरा है या नहीं। तो कुछ किताबें जो यीशु मसीह की ज़ात के ख़िलाफ़ लिखी गई हैं, वो किताबें भी बहुत सारे ईमानदारों को, मसीहों को यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर शक करने के लिए मजबूर करती हैं। और कुछ लोग जो हैं वो यीशु मसीह की बरक़ात को मुख्तलिफ तरीक़ों से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक चर्च में अगर उन्हें कोई बरकत नहीं मिली, कोई शिफा नहीं मिली, कोई रूहानी नेमत नहीं मिली, तो वो एक चर्च से दूसरे चर्च में, और दूसरे चर्च से तीसरे चर्च में, तीसरे चर्च से चौथे चर्च में भागते रहते हैं। और वो इस तरह से भी यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर शक करते हैं, क्योंकि बरकत, नेमत या शिफा कोई भी चीज़ है वो किसी चर्च के इख्तियार में नहीं है, बल्कि वो यीशु मसीह के इख्तियार में। तो यीशु मसीह बाइबल ये फरमाती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। तो जहाँ पर चर्च है, जहाँ पर लोग रूह सच्चाई से उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, वहाँ पर हर तरह की बरकत आ सकती है। आमीन। और तीसरी बात, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मजहबी होने की वजह से भी यीशु मसीह को शक की निगाह से देख सकते हैं, उसकी ज़िंदा होने की अहमियत को कम कर देते हैं। यहूदी फ़की फरीसी जो लोग थे, वो चूँकि इस कदर मजहबी लोग थे कि वो ये सोच ही नहीं सकते थे कि यीशु मसीह मर भी सकता है। जो मसीहा जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, वो दुनिया में आकर वो मर भी सकता है, क्योंकि वो ये समझते थे कि मसीहा वो ज़िंदा खुदा का बेटा अगर होगा तो वो मर नहीं सकता, खुदा को मौत नहीं आएगी। और आज बहुत सारे लोग इसी शक में मुब्तला है कि अगर यीशु मसीह खुदा है तो फिर वो मर नहीं सकता था। लेकिन बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हुआ है, और अगर यीशु मसीह जो है वो मरते ना तो हरगिज़ भी इंसान की निजात का काम मुकम्मल नहीं होता। तो याद रखें कि यीशु मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है, खुदावंद जी है, और वो हमसे हमदर्दी का इजहार करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू क्यों रोता है, तू क्यों रोती है, क्योंकि मैं मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा। आमीन। खुदा आपका